بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف نحو کورس میں صرف کا آج ہم چھوٹا سبق پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کی چاروں قسمیں ہم نے مکمل پڑھ لی، اب فعل مضارع پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کی بھی چار قسمیں ہیں: مضارع مثبت معروف، مضارع منفی معروف، مضارع مثبت مجہول، مضارع منفی مجہول۔ اچھا، فعل کی، مضارع کی، معروف کی، مجہول کی تعریفیں ہم نے پڑھ لی۔ اب مثبت اور منفی کیا ہوتا ہے؟ مثبت وہ فعل کہلاتا ہے جس سے پہلے حروف جو نفی ہوتے ہیں، ما، لا، لم، لن وغیرہ، یہ نہ ہو اور اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آیا، جیسے ضربہ، اس نے مارا، اب مارنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو منفی وہ فعل کہلاتا ہے جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھ میں آیا، اس کے شروع میں ما یا لا، لم، لن وغیرہ یہ حروف نفی ہوتے ہیں۔ جیسے ما ضربہ، نہیں مارا اس نے، ما شریبہ، نہیں پیا۔ منفی کے کوئی الگ سے صیغے نہیں ہوتے، مثبت کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کے شروع میں حروف نفی ما یا لا لگانے سے وہ منفی بن جاتے ہیں۔ ترجمے میں صرف نہیں ہوگا، ہاں سے نہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج فعل مضارع مثبت اور منفی دونوں کی گردانیں پڑھیں گے۔ فعل مضارع مثبت معروف کی گردان: یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، اضرب، نضرب۔ یہ 14 صیغے ہیں۔ پہلے 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، اس کے بعد 6 صیغے مخاطب کے ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 صیغے رہ جاتے ہیں، وہ متکلم کے ہوتے ہیں۔ پھر غائب کے 6 صیغوں میں سے پہلے 3 صیغے مذکر کے ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 صیغے مؤنث کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مخاطب کے 6 صیغوں میں سے پہلے 3 صیغے مذکر کے ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 صیغے مؤنث کے ہوتے ہیں۔ آخر میں رہ جاتے ہیں متکلم۔ متکلم میں دونوں صیغے مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ مضارع کے جو شروع میں یہ حروف ہوتے ہیں، حمزہ، تا یا نون، یا، تا، حمزہ، نون، یہ آپ نے اندازہ لگایا کہ ہر صیغے کے شروع میں یہ حروف ہیں، تو ان کو علامت مضارع کہا جاتا ہے۔ اگر یہ حروف شروع میں نہ ہو تو وہ مضارع کہلاتے ہی نہیں ہیں۔ اب صیغوں کی پہچان: یضرب واحد مذکر غائب۔ فعل مضارع میں چونکہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں تو ترجمہ اس طرح ہوگا: وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، دونوں ترجمے کریں گے۔ یضربان تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یضربون جمع مذکر غائب، وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ ان صیغوں کو آپ نے پہچاننا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے، اس کے مطابق ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تضرب، یہ 2 صیغے بنتے ہیں، مذکر کا بھی، مؤنث کا بھی، ٹھیک ہے نا، غائب کا بھی، مخاطب کا بھی۔ جو پہلا صیغہ ہے تضرب، یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا، دونوں تضرب، دونوں میں واحد کے ہوں گے صیغے۔ تضرب واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت مارتی ہے یا ماری گی۔ تضربان، یہ 3 صیغے بنتے ہیں، مخاطب کا بھی، غائب کا بھی۔ مخاطب میں 2 صیغے مخاطب کے ہوں گے، ایک صیغہ غائب کا ہوگا۔ غائب کا جو ہوگا وہ مؤنث کا ہوگا، مخاطب میں پہلا مذکر کا اور دوسرا مؤنث کا۔ تضربان تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی۔ یضربن جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی۔ تضرب واحد یہ دوسرا صیغہ آ گیا۔ تضرب واحد مذکر مخاطب، آپ ایک مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربان تثنیہ مذکر مخاطب، آپ 2 مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربون جمع مذکر مخاطب، آپ سب مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربین واحد مؤنث مخاطب، آپ ایک عورت مارتی ہو یا مارو گی۔ تضربان تثنیہ مؤنث مخاطب، آپ 2 عورتیں مارتی ہو یا مارو گی۔ تضربنا جمع مؤنث مخاطب، آپ سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی۔ اضرب واحد متکلم، میں مارتا ہوں، اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں۔ نضرب جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نضرب ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اب انہی صیغوں کے شروع میں ما یا لا لگا تو یہ منفی کی گردان بن جائے گی، مضارع منفی معروف کی گردان بن جائے گی۔ جیسے لا یضرب، لا یضربان، لا یضربون، لا تضرب، لا تضربان، لا یضربن، لا تضرب، لا تضربان، لا تضربون، لا تضربین، لا تضربان، لا تضربن، لا اضرب، لا نضرب۔ ترجمے میں صرف نہیں کا ہوگا۔ جیسے لا یضرب، نہیں مارتا ہے وہ ایک مرد یا مارے گا۔ لا یضربان، نہیں مارتے ہیں وہ 2 مرد یا نہیں ماریں گے۔ لا یضربون، نہیں مارتے ہیں یعنی نہیں کا ترجمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ 2 فائدے پڑھ لیتے ہیں پھر اختتام کرتے ہیں۔ علامت مضارع، یہ جتنے بھی ابواب آگے آئیں گے تمام ابواب میں یہ مفتوح آئیں گے، یعنی ان پر زبر ہوگا۔ جیسے یضرب زبر ہے، زیر یا پیش نہیں ہوگا۔ ینصر، یکتسب، یستنصر، آگے ابواب آئیں گے تمام ابواب میں یہ مفتوح ہوں گے، یعنی زبر ہوگا ان پر۔ ہاں، سوائے ان ابواب کے جن کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حروف ہوں،
تو ان میں پھر ان کا مضارع مضموم آئیں گے، یعنی ان پر پیش ہوگا. جیسے اکرم یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، 4 حروف ہے، تو اس کا مضارع یکرم نہیں ہوگا یضرب کی طرح، یکرم ہوگا، یہاں پر پیش ہوگا. اسی طرح قاتل مضارع ماضی کا پہلا صیغہ ہے، 4 حروف کا ہے، تو اس کا مضارع یقاتل نہیں ہوگا، یقاتل، یہاں پر پیش ہوگا. اسی طرح دحرج ماضی کا پہلا صیغہ ہے، 4 حروف ہے، تو مضارع اس کا یدحرج نہیں ہوگا، یدحرج، ٹھیک ہے نا، یہاں پر پیش ہوگا. دوسرا فائدہ مضارع میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی، لیکن جب فعل مضارع کے شروع میں سین یا سوف آ جائے تو مضارع خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہاں سین اور سوف میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، یعنی ترجمہ ایسے ہوگا سیضرب، قریب زمانے میں وہ مارے گا، ابھی وہ مارے گا یعنی. اور سوف جب آ جائے تو مستقبل بعید کے لیے اس کا معنی بن جاتا ہے، جیسے سوف یضرب، آئندہ زمانے میں وہ مارے گا. اور اگر مضارع کے شروع میں لام آ جائے، مفتوح، لام مفتوح یعنی لام زبر والا، تو مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا. جیسے لا یضرب، وہ مارتا ہے، اب اس میں مارے کا ترجمہ نہیں ہوگا. اگر ان حروف میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر دونوں زمانے کر سکتے ہیں، حال کا بھی کر سکتے ہیں، مستقبل کا بھی.